بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے متعلق جو حالیہ واقعہ پیش آیا ہے اس سے متعلق بعض ساتھیوں کی طرف سے بعض سوالات بھیجے گئے ہیں، تو ان کے جوابات انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے، اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہاں کی جو قبرستان ہے وہاں کی صحیح صورتحال کیا ہے۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر یہ تھی جس میں ابھی حال ہی میں کل رات میں شاید کسی عورت کو دفن کیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں ایک نظام، ایک ترتیب سے یہ پوری قبریں بنا رہے ہیں، اور جہاں وہ آدمی کھڑے ہوئے ہیں نا وہ پوری جگہ خالی ہے کہ بھائی جو بھی نئے آئیں گے نا دفن ہونے والے ان کو وہاں دفن کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں ترتیب سے دفن کرتے جا رہے ہیں ایک کے بعد ایک قبریں، اور وہ پورا حصہ خالی پڑا ہوا ہے کہ بھائی جو بھی نئے لوگ آئیں گے ان کو یہاں دفن کیا جائے گا۔ اب سمجھ سے پرے بات یہ ہے کہ حضرت مفتی سعید صاحب کی قبر کو یہاں سے کسی دوسری میت کو دفن کرنا کیا معنی رکھتا ہے، جبکہ قبرستان میں بہت ساری جگہ پڑی ہے، تھوڑی بہت ہی جگہ نہیں ہے، بہت جگہ پڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ پہلے ایک لائن چلی ہوئی ہے، اس کے بعد وہ وائٹ والی دوسری، اس کے بعد وہ تیسری، اور جہاں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اتنی جگہ پڑی ہوئی ہے کہ کم سے کم 100 میت آرام سے دفن ہو سکتی ہیں، 100 سے زیادہ میتیں ادھر جا کے دفن ہو سکتی ہیں۔ پھر بھی حضرت مفتی سعید احمد صاحب کی قبر کو اچھا جی اس طریقے سے کسی اور کو یہاں پہ دفن کر دینا سمجھ سے پرے بات ہے۔ ہاں جب یہاں پہ جگہ ہی نہ رہتی پھر بھی ترتیب یہ تھی کہ پہلے یہ حصہ، چونکہ پہلے یہاں دفن کیے گئے تھے، پہلے یہ حصہ برابر کیا جاتا، پھر یہ والا حصہ برابر کیا جاتا، اور پھر اس کے بعد میں اس کو برابر کرنے کا نمبر آتا۔ لیکن یہ سارا کچھ چھوڑ کر کے، یہ پوری ترتیب چھوڑ کر کے یہ حضرت مفتی سعید صاحب کی قبر کو یہاں سے جو ہے نا اس طریقے سے کرنا، یہ سمجھ سے پرے بات ہے۔ واللہ عالم کس نے آرڈر دیا، کس نے کیا، کیوں کیا، بہرحال لیکن یہ دیکھ کر کے بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے، بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے۔ حضرت کے ساتھ میں کم از کم ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال یہ جگہ تو آج بھی اسی نام سے پہچانی جائے گی کہ یہاں پہ حضرت مفتی سعید صاحب کی قبر تھی۔ پہلے یہ تھا کہ یہاں قبر ہے، اب یہ ہے کہ یہاں پہ قبر تھی، اور جو زائرین ہیں، جو آنے والے حضرت کے شاگرد ہیں، حضرت سے محبت کرنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ یہاں پر آ کر کے ایصال ثواب کرتے رہیں گے، کیونکہ حضرت کی جو باقیات ہیں، ہڈیاں یا جو بھی دوسری چیزیں ہیں، تو وہ تو یہیں پر دفن ہیں، تو اس جگہ کو حضرت ہی کے نام سے جانا جائے گا، اور جو آنے والے لوگ ہیں وہ انشاءاللہ یہیں آ کر کے حضرت کے نام سے ایصال ثواب کیا کریں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے دکھانے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ وہاں قبرستان کے اندر جگہ موجود تھی، مزید قبروں کی جگہ موجود ہے۔ مزید قبروں کی جگہ موجود ہوتے ہوئے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں لا کر کے جو کسی عورت کو دفن کیا گیا ہے، تو یہ کسی بھی طرح سے صحیح طریقہ نہیں تھا، بالکل غلط طریقہ تھا۔ اس کی جتنی تردید کی جائے اتنی زیادہ کم ہے، اور جس آدمی نے بھی یہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کو ڈرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کیا اس نے غلیظ قسم کی جو ہے حرکت کی ہے، ہرگز اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھائی ہونا تو یہی چاہیے تھا نا کہ پہلے جو جگہ باقی ہے اس کو پر کیا جاتا، یا جو حضرت سے پہلے جو قبریں وہاں پر موجود ہیں ان کے اندر دفن کیا جاتا میت کو، پھر اس کے بعد حضرت کی قبر کا نمبر آتا، پھر ٹھیک تھا، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن سارے قبروں کو چھوڑ کر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شرارت ہی ہے، شرارت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ اور بعض رات کی طرف سے جو بات کہی جا رہی ہے کہ بھئی حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ خود یہی چاہتے تھے کہ ان کی قبر کا نشان بالکل باقی نہ رہے، اس لیے وہ کتبوں سے منع کیا کرتے تھے، قبوں وغیرہ سے منع کیا کرتے تھے۔ تو یہ بات تو درست ہے کہ حضرت قبوں سے منع کیا کرتے تھے، کتبوں سے منع کیا کرتے تھے، یہ بات درست ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہوں کہ قبروں کی توہین بھی کی جا سکتی ہے اور قبروں کو جو ہے اس طرح سے منہدم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی تو وہ اجازت نہیں دیا کرتے تھے۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ العلماء کے اندر دونوں طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہ تو افراط ہونا چاہیے نہ تفریط ہونی چاہیے، یہ دیکھ لیجئے حضرت نے لکھا ہے کہ قبور کے ساتھ معاملے میں افراط و تفریط سے بچا جائے، نہ ان کی توہین کی جائے اور نہ تعظیم کی جائے، بلکہ ان کے ساتھ اعتدال برتا جائے۔ افراط یہ کہ قبریں اونچی اونچی بنا دی جائیں، پختہ بنا دی جائیں، قبروں پر گنبد بنا دیا جائے، ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے، ان پر کتبہ لگا دیا جائے، ان پر پھول ڈالے جائیں، ان پر چادریں چڑھا دی جائیں اور ان پر چراغاں کیا جائے، یہ سب افعال شرکیہ ہیں، یعنی ان کا معال شرک ہے۔ اور تفریط یہ ہے کہ ان کو روندا جائے، ان پر چلا جائے اور ان پر بیٹھا جائے اور ان پر قضاء حاجت کی جائے۔ اور اعتدال یہ ہے کہ دل میں قبور کی قدر و منزلت ہو اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے جو سنت سے ثابت ہے، یعنی قبروں کی زیارت کے لیے جانا، ان کے پاس کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا فقط، اور قبر پر بیٹھنا، مراقبہ کرنا اور ذکر وغیرہ کرنا ثابت نہیں ہے۔
تو حضرت جو ہے قبروں کی زیارت کے لیے جانا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرنا اور دعائے مغفرت کرنا، ان چیزوں کو تو ثابت مانتے تھے. تو جب قبر ہی کو ختم کر دیا جائے گا، مٹا دیا جائے گا، تو پھر کیسے جا کر جو ہے قبر کے پاس جو ہے کھڑا ہوا جائے گا؟ تو اس طرح کا جو معاملہ یہ کیا گیا ہے بالکل بھی صحیح نہیں ہے کسی بھی طرح سے. ہاں یہ بات درست ہے کہ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ قبروں پر کتبہ وغیرہ لگانے، پکی بنانے، ان ساری چیزوں سے منع کیا کرتے تھے. اور حضرت خود یہ فرمایا کرتے تھے، یہ باتیں حضرت نے خود لکھی ہیں کہ میرے نزدیک پختہ قبریں بنانے اور ان پر کتبہ لگانے اور ان پر گنبد بنانے کی ممانعت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قبرستان بار بار استعمال ہوتا ہے یا ہونا چاہیے. پس اگر قبریں پکی بنائی جائیں گی اور ان پر کتبے لگا دیے جائیں گے تو وہ جگہ ریزرو ہو جائے گی. تو حضرت اس کا قائل نہیں تھے کہ ہمیشہ کے لیے اس کو ریزرو کر کے رکھ دیا جائے اور جو دوسرے مردے آ رہے ہیں ان کو دفن کرنے کی اجازت نہ ہو رہے، وہ اجازت نہ مل رہی ہو، تو اس کے تو حضرت قائل نہیں تھے. اس کو دوبارہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. قبریں پختہ نہیں ہوں گی تو ان پر کتبے ہوں گے تو ایک وقت کے بعد قبر کا نشان مٹ جائے گا اور وہ جگہ دوبارہ تدفین میں استعمال ہو سکے گی. مکہ معظمہ کا قبرستان اور مدینہ منورہ کا قبرستان، بقیع الاسلام، بقیع غرقد جو ہے اسلام سے پہلے کے، ان میں اربوں کھربوں انسان دفن ہو گئے اور آج بھی دفن ہو رہے ہیں. وہاں طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف سے قبریں بناتے چلے جاتے ہیں، جب آخر تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر سے قبریں بنانے لگتے ہیں. اس طرح وہ قبرستان بار بار استعمال ہوتا ہے. تو یہ طریقہ ٹھیک ہے، اگر اسی طریقے کے مطابق ہوتا تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارے بعض ساتھی صرف یہ حوالہ دکھا رہے ہیں، وہ حوالہ نہیں دکھا رہے جس میں حضرت نے یہ فرمایا کہ قبروں کی توہین بھی تو نہیں ہونی چاہیے نا. تو ہندوستان میں مسلمانوں کے جو پرانے شہر ہیں ان کے چاروں طرف قبرستان ہے، کیونکہ جب قبریں پکی بن گئی ہیں اور ان پر کتبہ لگ گیا تو اب وہ جگہ دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتی ہے. چنانچہ قبرستان کے لیے دوسری جگہ خریدی جاتی ہے اور پرانے قبرستان کا کوئی پرسان حال نظر نہیں آتا. ان میں جانور گھومتے ہیں، لوگ پاخانہ کرتے ہیں. کیا ہی بہتر ہے کہ ان کو دوبارہ تدفین کے لیے استعمال کیا جاتا. پھر آبادی بہرحال بڑھے گی، کدھر بڑھے گی؟ چاروں طرف بڑھے گی. اس وقت قبرستان میں سڑکیں بنیں گی، لوگ ناجائز قبضے کر کے مکانات بنائیں گے اور مردوں کی جو توہین ممکن ہے وہ ہوگی. پس کیا ہے بہتر نہیں ہے کہ ایک قبرستان بار بار استعمال ہو تاکہ وہاں آمد و رفت رہے اور اس کی حفاظت ممکن ہو. مگر ہندوستان کا مسلمان تو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو سب کچھ گوارا ہے مگر دوبارہ قبرستان کا استعمال اس کے گلے سے نہیں اترتا. اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے. تو بے شک حضرت یہ باتیں فرمایا کرتے تھے اور قبروں کو دوبارہ استعمال کیا جانا چاہیے. لیکن جو قبریں تازہ ہیں، ابھی بنی ہیں اور قبرستان میں دوسری جگہ موجود ہے، ان سے پرانی قبریں موجود ہیں، ان سب کو چھوڑ کر حضرت کی قبر کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بالکل طریقہ غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں یہ فتویٰ ہے دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا، اس میں لکھا گیا ہے کہ پرانی قبر میں نئی میت کو رکھنا صرف اس صورت میں جائز ہے جب پرانی قبر اتنی پرانی ہو جائے کہ میت بالکل مٹی بن جائے، تو اس قبر میں دوسری میت کو دفن کرنا درست ہے. اگر پرانی میت مٹی نہیں بنی تو اس میں دوسری میت کو دفن کرنا جائز نہیں ہے. اور اس سلسلے میں شریعت میں کوئی مدت متعین نہیں ہے، بلکہ جب تک پرانی میت کے جسم بالکل مٹی نہ ہو جائے تب تک بلا وجہ اس قبر کو کھولنا جائز نہیں ہے. اور میت کے گلنے اور ختم ہونے کا مدار اس علاقے کے موسم پر ہے. اگر تدفین کو اتنی مدت ہو چکی ہو کہ اب غالب گمان یہ ہو کہ میت کا جسم مٹی ہو چکا ہوگا تو اس صورت میں اس قبر میں کسی اور کو دفن کرنا جائز ہے. ایسے دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے کہ جو قبر اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ مردے گل سڑ کر مٹی بن چکے ہوں اور اس کو اثر رو استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں دوبارہ مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے. نجی قبرستان بنانے کی یا کھیتوں میں دفن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عموماً 10-15 سال میں مردے گل سڑ کر مٹی بن جاتے ہیں. تو 10-15 سال کا جو ہے یہاں جو ہے ذکر ہوا ہے کہ اتنے سال میں جو ہے مردے جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ باقیات وغیرہ ہڈی وغیرہ باقی رہ جاتی ہوں گی تو ان کو الگ سے دفن کر دیا جائے. تو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال تو ابھی 10-15 سال تو ہوئی ہی نہیں حضرت کے انتقال کو.